نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. پھر اس میں سوال کہ ہم خالی فرض کا علم حاصل کرنے جو ضروری ہے آگے کیوں چلیں, اتنا کیوں بڑھائیں اپنے آپ کو, فرض پہ رہیں. اگر کوئی شخص فرائض کا علم حاصل کر لے جو اس پر فرض ہے, اور وہ کیا ہے, بنیادی عقیدہ اس کو معلوم ہو, بہت آسانی سے عقیدہ تحاویہ مثلا اس نے پڑھ لی, ایک دفعہ اگر وہ پڑھ لیتا ہے 112 111 پوائنٹس ہے, بس سمجھ میں آ گیا, اس کو ایمان لیا, بس چھٹی, اس سے زیادہ کی اس کو ضرورت نہیں ہے. تو بیسک باتیں پتہ چل جائے. اسی طرح اس کو بیسک فقہ پتہ چل جائے, نماز کے مسائل کیسے ٹوٹ جاتی ہے, کیا کیا ضروری ہیں اس کے اندر, شرائط کیا کیا ہے, وہ سب پتہ چل جائے. اسی طرح روزے کے, اور جب صاحب نصاب ہو جائے تو زکوٰۃ کا پتہ ہو, مال ہو اس کے پاس تو حج کا پتہ, اس کے مسائل. اگر تاجر ہے تو تجارت کا پتہ ہو, شادی شدہ ہے تو اس سے کچھ مسائل سیکھ لے. اسی طریقے سے اگر کہیں نوکری کرتا ہے, کوئی اور کام کرتا ہے, اس کے اصول اس کو معلوم ہو جائے بنیادی طور پر, تو یہ کافی ہے. تو اتنا علم حاصل کر لے, یہ بہت بیسک سمپل سا ہے, کچھ عرصے میں حاصل ہو جائے گا. اور تجوید اس کو آتی ہے, قرآن کی تجوید, اور روحانی کچھ جو بیماری ہیں ان کا کچھ اندازہ اس کو ہو کہ بھئی مجھے ان بڑے بڑے دل کی جو بیماری ہیں ان سے بچ کے دل کو صاف رکھنا ہے, ورنہ میری تباہی ہوگی. بس یہ اگر اتنا کوئی علم حاصل کر لیتا ہے تو کافی ہے. اس کے ساتھ وہ عمل کرتا رہے, راستہ بالکل روشن ہوگا. تزکیے کے ساتھ وہ بآسانی بہت آگے جا سکتا ہے. اسی میں وہ ولی اللہ بن سکتا ہے, اللہ کا قریب ترین دوست بن سکتا ہے, اگر اس پہ پورا کرنے کا. لیکن یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ جتنا حاصل کیا اس پہ پورا عمل بھی ہو رہا ہو. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ خالی بیئر منیمم پہ چلتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم کمزوری بہت دکھاتے ہیں, اس میں 100% کر لینا آسان نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اضافی بہت ساری چیزیں کر کے سائڈز میں بہت ساری چیزیں اور جمع کر لیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ نفلی اضافی کاموں سے اس کی پرفیکشن نہ صحیح, کچھ اضافی کاموں سے ہمارا لیول وہاں تک آ جائے گا, ایڈیشنل کاموں سے. تو اگر تو کوئی خالی فرائض پورے کر سکے اور فرض علم حاصل کر کے 100% عمل کر لے. بعض ایسے صحابہ تھے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کوئی جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو, کہ خالی 5 فرض پڑھے گا, فرائض پورے کرے گا, حرام سے بچے گا, چھٹی, اتنا کافی ہے جنت میں جانے کے لیے. لیکن اس کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہے, اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ انسان کے مزاج میں یہ ہے کہ وہ تھوڑے عرصے کے بعد یوزڈ ہو کے بور ہونے لگتا ہے. آپ دیکھیں ہر وہ کام جو آپ کرتے تھے شروع میں کرتے کتنا مزہ آتا تھا. جب پہلی دفعہ 12 تسبیح ملی تھی یا 4-5 تسبیح ملی تھی تو اس کا جو جوش جذبہ تھا, اب ہوتا ہے جب ہو جائے کسی طرح سے. پہلی مرتبہ جب کوئی خاص بات پتہ چلی تھی, جب اس کو کر رہے تھے ذوق شوق سے, کئی دفعہ عمرے کرنے کے بعد تیسری چوتھی دفعہ والا عمرہ بالکل ایسا ہوتا بس ہو ہی گیا کسی طرح سے, طواف بھی ویسے ہی, جو پہلی دفعہ کا مزہ ہوتا ہے. عبادات کا بھی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ایک اس میں کرتے 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 جب وہ روٹین بن جاتا ہے تو اس میں وہ چاشنی نہیں رہ پاتی, الا یہ کہ ہم اس کو اضافہ بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, کچھ نہ کچھ اضافی کرتے رہیں کام. تو مثلا پہلے آخری کی 10 صورتیں یاد تھی تو 10 ہی پہ رکھا کافی تھی, تو 2 صورتیں بھی یاد کر لے آدمی تو نماز ہو جائے گی اس کی, 2 یا 3 اتنی کافی ہے. لیکن وہ اس کو بڑھاتا جاتا ہے تو اس کی چاشنی بڑھتی ہے. اگر وہ اس کو ہمیشہ انہی تو 2 صورتوں پہ نماز پڑھتا رہے گا, اس کو کبھی اس میں انٹرسٹ محسوس نہیں. اسی لیے عام لوگوں کو تراویح میں زیادہ دل لگتا ہے فرض نماز کے مقابلے میں. فرض پڑھ کے اس کے بعد تراویح کی دیکھو دیر دیر تک جاتے ہیں. اس کی اور بھی وجوہات ہیں, شیطان بندے بہت سارے کام ہیں, لیکن اس میں چونکہ ہر دفعہ نیا نیا ہوتا ہے, سن کے ذرا اچھا لگتا ہے کہ وہی چیز بار بار پڑھتا رہے امام, ہر روز وہی 2 صورتیں پڑھے تو آپ کو خود بوریت لگے گی, تو کوالٹی خراب ہونے لگتی ہے. تو اپنے آپ کو اس لیول پہ مینٹین رکھنا آسان نہیں ہوتا, تو ایڈیشنل بہت سارے کام کیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو اٹھائے رکھیں, اس لیول پہ رکھیں یا اور اوپر اٹھیں. پھر یہ کہ جنت جو درجات اتنے اونچے ہیں, آپ کو وہ اونچا ترین درجہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو, ان کے ساتھ ابو بکر اور عمر دیگر صحابہ کے ساتھ آپ ہو, اللہ کا اتنا قرب ہو کہ جس وقت پردہ ہٹائے اللہ کا دیدار ہو جائے, یہ ملے گا بہت اوپر. تو اس کے لیے اصحاب المقربون بننے کی کوشش کرنی چاہیے, وہ بھی اللہ کی رحمت سے مل رہا ہے درجہ, اور یہ اصحاب الیمین والا جو جنت میں جانے والا بیئر منیمم والا ہے وہ بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے ملے گا. تو ہم چھوٹی پہ توقع اور قناعت کر کے کیوں رک جائیں, اونچے والے میں کیوں نہ جائیں. جیسے دنیا میں اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمارا مزاج بھی یہی ہے نا, دنیا میں کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ کم سے کم پہ گزارا کرو اور چھٹی کرو. تو یہ ہونا چاہیے کہ آج آپ نے تنخواہ مل گئی, آپ کو یہ 3 مہینے کے لیے کافی ہوگی. فرض کیجیے راشن واشن سب گھر میں آ گئے, اچھے پیسے جمع ہو گئے, جتنا آپ کا گزارا ہوگا سب ہو گیا, بل پہ ہو گئے. اس کے بعد کہیں گے اب جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے
میں نوکری نہیں کروں گا. اس میں تو جہاں اپرچونیٹی ملتی ہے ایک ایکسٹرا لوکم کرنے کی وہ بھی کر لیتے ہیں. مون لائٹنگ ادھر بھی کر لیتے ہیں, 2 گھنٹے یہاں بھی لگا لیتا ہوں, یہ فری کا ادھر بھی ایک موقع ملا ادھر بھی گھیر لیتا ہوں. ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ اسٹاک میں بھی پیسے ڈال دیتے ہیں, اور نہیں تو الفضل 1 میں ہی ڈال دو, چلو 25 پاؤنڈ مل جائے, جو اچھی بات ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں, لیکن کرتے ہیں نا, اپنے آپ کو اس پہ لا کے روک نہیں لیتے, بلکہ دنیا میں اپنے لیے بھی یہ کرتے ہیں, اپنی اولاد کو بھی. بیچارے کو 3 سال کی عمر سے اٹھا کے اسکول بھیج رہے ہوتے ہیں, اور دین کے معاملے میں بھی 5 سال کا اس کو پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں یاد کر, کچھ پڑھ, کچھ کرواتے ہیں. حالانکہ اس پر تو ابھی فرض بھی نہیں ہے, چھوڑ دو اس کو بھی, فرض پہ جب ہوگا تو جب دیکھا جائے گا بالغ ہونے کے بعد. وہاں تو سارے نفلی کام کرتے ہیں, وہاں تو فرض پہ نہیں رک جاتے. تو دین میں کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بڑھاپا آ گیا ہے, اچھی خاصی عمریں ہو گئی, بال سفید ہونے لگے کچھ لوگوں کے, لیکن اس کے باوجود میں ایک نیا کورس کر رہا ہوں اپنی فیلڈ سے متعلق, ذرا تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو پالش کرنے کے لیے, ذرا اپ اسکل کرنے کے لیے. کیوں کرتے رہتے؟ اسی لیے کرتے رہتے کہ ذرا آگے بڑھے, کچھ نہ کچھ لوگوں کے ساتھ رہیں. دین میں بھی یہ کرنا چاہیے. اللہ کا حکم ہے کہ فاستبقوا الخیرات, ایک دوسرے سے آگے بڑھو, مسابقہ کرو, وسارعوا الی مغفرۃ, اللہ کے لیے دین کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تو وہاں ہم قناعت کریں گے تو پھر اگر تو اس کو مینٹین کر سکیں تب تو بہت اچھا ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تجربہ یہ ہے کہ آدمی ایک کام اگر بار بار مستقل کرتا رہے تو وہ مونوٹنی کی وجہ سے بور ہونے لگتا ہے, اور اس میں کیفیت اس کی ہلکی ہو جاتی ہے, اس میں ہر وقت کچھ نہ کچھ اسی لیے آپ نوٹ کیجئے, آپ کی وہ نماز جو آپ ایسی کسی صورت سے پڑھیں کہ جو آپ عام طور پہ نہیں پڑھتے. مثلا آپ کو سورہ ملک یاد ہو گئی ہے, کوشش کر کے اس کی 10 آیتیں یاد ہوں گی, اور ابھی آپ اٹک کے پڑھتے ہیں, تب آپ نماز میں ان کو پڑھیے ذرا. اب عشاء کی 4 سنتیں آپ پڑھیں, اس میں وہ حصہ پڑھیں کہ جو آپ کو یاد نہیں ہے, پکا یاد ہے لیکن ذرا اٹک کے پڑھیں گے. یہ والعصر کی طرح, انا اعطیناک کی طرح نہیں کہ یوں نکل جائے آپ کو پتہ ہی نہ چلے, خود ہی نکل جائے. وہ نکالنا پڑے, کوشش کرنا پڑے, تجوید بھی اس میں غور کرنی پڑے. تو پھر دیکھو کہ اس نماز میں کتنا مزہ آئے گا, کیونکہ اٹک کے پڑھ کے توجہ سے غور سے. تو اگر وہ نئی صورت نہ ہوتی تو بآسانی پڑھ لیتے, مزہ اس کا وہ مزہ نہیں آتا. تو کوالٹی خراب ہو جاتی ہے اگر آپ اوپر چلتے نہ رہیں, کیونکہ یہ اپ ہل جرنی ہے. اپ ہل جرنی کا ہمیشہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا قدم کچھ نہ کچھ اٹھتا نہ رہے تو آپ وہیں رک کے پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بال کی طرح ہے کہ اوپر جائے گی یا نیچے آئے گی, اس لیے آگے بڑھتے رہنا پڑتا ہے, اگلا قدم بڑھاتے رہنا پڑتا ہے, تب جب تک کہ آپ مقام پہ پہنچ نہ جائیں, ورنہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں گے. اسی لیے آپ کو نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پہ کبھی بھی مشقت نہیں کرنا چاہتے, امت کو آسانی دینا چاہتے ہیں, لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں اے معاذ بن جبل, مجھے تم سے بہت محبت ہے, اللہ کی خاطر تم سے بڑی محبت کرتا ہوں میں, فرض نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی مت چھوڑنا. بھائی آپ کو ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا پڑھنے کو کہہ رہے ہیں تو کام دے رہے ہیں آپ, اس کو اضافی فرض نہیں ہے. حالانکہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. مسواک کے بارے میں جو میں نے حدیث سنائی ابھی پچھلی گفتگو میں, کہ لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ یہ ضرور کریں, مشقت ہو جائے گی اس لیے میں حکم نہیں دے رہا. تو چاہتا کیا ہوں, چاہتا ہوں کہ کرو, مشقت نہیں ڈالنا چاہتا لیکن کرو. کیوں کرو؟ تاکہ رات میں جاگو, رمضان کے آخری دشہرے میں تم خوب جاگو, محنت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرمانا چاہتے ہیں, لیکن شفقت کے ساتھ ساتھ پھر بھی وہ کام کروانے ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہی شفقت ہے کہ ایسا کرو. نوافل سارے آپ ہی نے تو بتائے, سنتیں ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتائی, خالی فرض پہ تو نہیں چھوڑ دیا انہوں نے ہمیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے. اس لیے خالی فرض علم یا فرض عمل پکڑ لے آدمی تو اس سے کام تو بن سکتا ہے, لیکن یہ وہی والی بات ہے کہ 33 نمبر لے سکتا ہے کہ نہیں. وہ سمجھ رہا ہے کہ 5 سوال کر لوں گا 50 میں سے, اگر یہ 5 آ گئے اور صحیح کر دیے, صحیح لکھ بھی دیے تو پاس ہو جائے گا. اور اتفاق سے نہ ہوئے, ایک نکمے نکلے, انہی میں نقص نکلا, تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے اضافی کام کرتے رہنا چاہیے. یہی نوم ہے, ایسے ہی کرنا چاہیے, پھر اللہ کی رحمت سے بنتا جائے گا. اور پھر علم کی جو فضیلت ہے اگر وہ پتہ چل جائے, یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جتنا علم وہ بڑھتا جائے گا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ہوتا جائے گا. آپ کے وارث ہیں علماء, تو جتنے علماء ہوں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے. تو ہم تو بیٹھے ہوئے دیکھتے رہ جائیں گے, یار یہ کیا ہو گیا, اللہ کی رحمت سب کو جنت مل رہی تھی, ہم اتنے نکمے نکلے کہ ہم نے اتنی کوشش ہی نہیں کی, ورنہ ہم بھی آج یہاں کھڑے ہو جائیں. تو دھوکہ ہو گیا, اپنے آپ کو آدمی کوسے گا وہاں پر. ہم یہاں پڑے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تو کیا مزے, کیا شان, کیا مزے لگے گا. تو علم کا جو شان ہے, اس کی جو فضیلت ہے, اس موقع کو کیوں گولڈن, یعنی جیسے آپ کو 11+ کی چام اور مزے نظر آتے ہیں, اور بچوں کے آپ جان کھا کے, وہ کن ذہن بچہ بھی ہوتا ہے اس کو بھی کہتے کوشش تو کر, تو بھی چل ٹرائی تو کر,
پیچھے پڑھ کے کرواتے ہیں. پتہ ہے وہ کہتا ہے نہ میرا دل ہے نہ مجھے شوق ہے, میری جان چھوڑ دو ابا اماں سب کے پیچھے ابا چھوڑ بھی دو اماں نہیں چھوڑتی. ٹیوشن کروا کے 11+ کا بچوں کا خون پی جاتے ہیں. تو کیوں کرواتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر یہ ہو گیا نکھر جائے گا, سنور جائے گا, اس کی زندگی بن جائے گی. اسی کے بہتری کے لیے کرتے ہیں نا. آخرت کے لیے ایسے ہی کرنا چاہیے. اس لیے کام تو ہمیشہ زیادہ کرتے رہنا چاہیے. چھٹی تو ملے گی مرتے وقت, اس سے پہلے چھٹی نہیں. صحیح ہے, تو محنت تو کرنی ہے. اسی لیے بڑھتے جائیے, چڑھتے جائیے, جتنا ہو جائے اللہ پھر کرا دیں گے, باقی قبر میں کرا دیں گے. نیت تو رکھے آدمی. انبیاء کا وارث کیوں نہ بنے, ہم کیوں نہ بنے نبی کے وارث. اللہ توفیق عطا فرمائے.